خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی، ایک بازار میں ایک شہری تھا، مجھے شہر کا نام نہیں آتا، پرابیبلی پشاور، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کو ہارٹ پرابلم تھی، تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو، اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا، میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا، اس بچے کا علاج شروع ہوا۔ افسوس ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا۔ لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی، اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں، جہاں لوگ دہائیاں دیتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے۔ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے، تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے، میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ مافیاز ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ گدا گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں، وہ رات کو چوری کرتے ہیں۔ تو وہ اب ہم اس کا بھی کوئی مربوط نظام بنا رہے، پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا، ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوگی، چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی ہے، کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو میں آج جھنگ میں افتتاح ہوا ہے، جہلم، مری، ساہیوال میں پہلے کیتھ لیبز جو ہے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ہر ہفتے کیتھ لیبز کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ اگلی کیتھ لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخوپورہ، خانیوال، راجن پور، بھکر، منڈی بہاؤدین، اٹک، میاں والی، قصور، بہاول نگر، بہاڑی، حافظ آباد، لیا اور چکوال میں اگلی جو ہے وہ کیتھ لیبز بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اب پنجاب کے ہر خطے میں، پنجاب کے ہر شہر میں، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پنجاب کے ہر تحصیل میں اس شہری کو اس کا علاج اس کے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور غریب اور امیر کا ایک جیسا علاج ہوگا، ایک جیسا۔ مریم نواز کے دل میں نہ ساؤتھ، نارتھ، سینٹرل کی کوئی ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی پریفرنس ہے، اور نہ ہی میرے لیے جو پنجاب کے اندر بسنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، اور اس کے لیے میں وہ کام کروں گی جو اس کو اس کی زندگی میں آسانی آئے اور بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں، آپ کی زندگیوں میں آسانی لا سکوں، اور ہم پنجاب کی وہ خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں۔ جھنگ میں جب میں نے دیکھا تو میں آنیسٹلی اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو، میرے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ خواب پورا ہوا ہے جو میں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ کرسی دی تھی مجھے، میں تب سے یہ خواب دیکھتی آئی تھی کہ جو پنجاب کے دور دراز کے شہر ہیں، نگلیکٹڈ شہر ہیں، ان میں جب کسی کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، اسپیشلی ایک جو دل کا مرض ہے، ہارٹ کا کبھی ایشو ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس ونڈو بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک تو غربت ہے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اس غربت میں اور اس وسائل کی کمی میں جب اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو کوئی اور اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن ہو جائے، تو اس میں ایک شہر سے کسی اور شہر میں مریض کو ٹرانسپورٹ کرنا، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی لوگ اپنے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد جب اس طرح کی کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں گاڑیوں کے کرائے اور اس میں اتنی جبکہ اپنی ذاتی گاڑی بھی موجود نہ ہو، کس طرح کوئی ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گولڈن آور کہتے ہیں جس کو 60 منٹس کا ایک چھوٹا سا میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایک 60 منٹ کی ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ نے مریض کو سٹیبلائز بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو کہیں اور شفٹ بھی کرنا ہے تو اس کو یا تو دل کے مریض کو ہارٹ اٹیک جس کو ہوتا ہے اس کو یا تو اسٹریپٹوکائنیز لگتا ہے یا اس کو کوئی اور جو میڈیسن دے کر اس کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے. اگر کوئی کلاٹ کہیں پھنسا ہوتا ہے تو آپ اس کو بلڈ تھنرز دیتے ہیں، ہیپرین دیتے ہیں. تو وہ اس کو سٹیبلائز کر کے شفٹ کرنا تاکہ اس کی زندگی بچانے کے جو چانسز ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں آج میں جھنگ میں جب میں نے دیکھا تو میں آنیسٹلی اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو میرے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا کہ جب میں گئی جو کیتھ لیب بنی ہے، پورا کارڈیولوجی یونٹ بنا ہے جھنگ کے DHQ میں. تو میں جب پیشنٹس سے ملی، ینگ پیشنٹس بھی تھے، کچھ بزرگ پیشنٹس بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے. تو جب میں ایک ایک کے پاس گئی، ایک تو بلکہ کیتھ لیب میں اس کا پروسیجر ہو رہا تھا، تو جب میں نے بات کی سب نے مجھے ایک بات کی کہ پہلے جب ہارٹ کا مسئلہ ہوتا تھا یا ہمیں پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تو ہمیں فیصل آباد جانا پڑا یا لاہور جانا پڑا. اس بار ہمیں جب دل کی تکلیف ہوئی ہے تو ہم سیدھا شہر سے جو ہے وہ DHQ میں آ گئے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ فیصل آباد کارڈیولوجی میں ہمیں 8 مہینے کی ڈیٹ ملی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے DHQ میں آئے تو ہمیں within 48 hours ہمارا پروسیجر ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں یہ اتنا کم ہے. اور میں بار بار ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ابھی انہوں نے کمشنر صاحب کی بات کی، راجہ جہانگیر صاحب کی بات کی، DC جھنگ کی بات کی، DPO جھنگ کی بات کی. تو میں آپ سب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے نہ صرف کوآپریٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا، سپورٹ کیا ان چیزوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. دنوں میں بنی ہیں یہ لیبز، یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں بنی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ لوگوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جھنگ ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تو میں کبھی کبھی سختی بھی آپ کے ساتھ برتتی ہوں، کمشنرز کے ساتھ بھی، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بھی، لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا. میں نے آپ کو کبھی اپنی ٹیم کے حصے کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا. تو کبھی میں اگر سختی کر دوں تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک پریشر آف رسپانسبلٹی، ایک برڈن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں ان عوام کے لیے